السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیاری سی ویڈیو لے کر، جس میں قاری حمد علی صاحب نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیان کیا ہے۔ انہوں نے اپنا دوپٹہ ایک یہودی کے لیے بیچ دیا تھا، اسی کے بارے میں حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ آئیے ہم لوگ مل کر سنتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں بیان کو۔ دل کو ہلا دینے والی بات ہے میرے پیاروں۔ لکھا ہے مدینہ پاک کا بڑا عجیب رلانے والا واقعہ یہ لکھا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے۔ سننا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے، صحابہ کرام کا گچا گچ مجمع بیٹھا ہے۔ اتنے میں ایک بوڑھا آ رہا ہے، کہو سبحان اللہ، ایک بوڑھا، اور وہ بھی اونٹ پر بیٹھا ہوا، اور اس کی اونٹ اتنی کمزور، ایسے جیسے ابھی مرنے والی ہو اٹھنی، اس طریقے سے وہ بوڑھا بیٹھا ہے۔ اور وہ بوڑھا سیدھے اپنی اٹھنی کو لیے سیدھے مسجد نبوی کے پاس۔ کہاں پر؟ مسجد نبوی کے پاس۔ اور وہاں پر آ کر اعلان کرتا، این محمد، کہاں ہے محمد؟ کہاں ہے آپ کے نبی؟ کہاں ہے محمد؟ کہاں؟ سب نے کہا وہ اندر بیٹھے ہوئے۔ تو وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا ہے، سنو، وہ بوڑھا اپنی اٹھنی سے اترتا اور پورے مجمع کو چرتا ہوا، محمد محمد محمد۔ جب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، اللہ کے رسول پاک، سنو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ارے بوڑھے میاں تم یہاں آئے، کچھ کام سے آئے ہو؟ تو بوڑھا میاں کیا کہتا معلوم؟ سننا کیا کہتا، اتنے رعب سے کہتا، محمد کہہ دو صلی اللہ ہو۔ وہ بوڑھا کہتا ہے، محمد میں یہودی ہوں۔ کیا کہتا؟ میں یہودی ہوں، ایمان قبول نہیں کرنے والا، مجھے ایمان کی دعوت مت دینا، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوں، نماز پڑھنے والا نہیں ہوں، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ میری اٹھنی مرائی پڑی ہے۔ اگر آپ نبی ہیں تو نبیوں کے دل میں تو رحم بہت ہوتا ہے نا، نبیوں کے دل میں تو کرم بہت ہوتا ہے نا، تو آپ مجھے ایک اچھی اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے۔ باقی میں یہودی ہوں، میں کلمہ نہ پڑھوں گا، نہ نماز پڑھوں گا، نہ آپ کی کوئی بات مانوں گا، آپ میرے لیے اٹھنی کا بندوبست کر دیجئے۔ میرے پیارو، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ارے میرے دوستو، اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ اچھا کلمہ نہیں پڑھنا تو آیا کو نکل باہر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب میں بٹھایا، کہا کہ بوڑھے میاں بیٹھو، ابھی تمہاری اٹھنی کا بندوبست ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کون ہے تم میں سے جو اس کو اٹھنی دے؟ آج وہ اٹھنی دے گا، میں دعا کرتا اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام ہے حضرت عبادہ، نام یاد رکھو، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا اللہ کے رسول، میرے پاس دو اٹھنی ہے اور دونوں جوان ہیں، ایک اٹھنی دے دی، اور اللہ کے رسول اس سے سستا کون سا سودا ہوگا؟ اٹھنی جا رہی ہے اور جنت آ رہی ہے۔ وہ یہودی کو کہا، بھائی اٹھنی باہر تیار ہے، آپ چلے جائیں۔ وہ یہودی گئے ہیں، اٹھے، بیچارے بوڑھے میاں اٹھے، گئے، جا کے اٹھنی کو رسی سے باندھا، پھر اندر۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب کیوں، اب یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت؟ تو کہا کہ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں۔ کیا یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ میرے پاس کپڑے بھی نہیں ہے۔ تو سواری کا تو بندوبست ہو گیا، کپڑے کا بندوبست ہو جائے تو بہت اچھا۔ اور ہم نے تو سنا ہے کہ نبی بڑے رحم دل والے ہوتے ہیں، تو کپڑے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بولا، آ جاؤ، اپنے قریب میں بٹھایا، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان فرمایا، کون آج اس بوڑھے میاں کو کپڑا دے گا؟ میں وعدہ کرتا ہوں اللہ اس کو قبر میں جنت کا لباس عطا کرے گا۔ ایک صحابی کونے میں کھڑے تھے، کہا لبیک یا رسول اللہ۔ وہ صحابی کون؟ حضرت ابو سعید خدری۔ کون؟ ابو سعید خدری رضی اللہ کے رسول، میرے پاس 4-5 جوڑ کپڑے، آپ جتنے کہو اتنے جوڑ کپڑے دے دوں گا، اس لیے کہ کپڑے دیتا رہوں گا اور جنت کے کپڑے میری قبر میں بچھائے جا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جاؤ، ان کے پاس کپڑے ہیں، ان کا گھر قریب میں، وہاں جا کے لے لو۔ گئے، کپڑا وپڑا جا کے برابر لیا، اپنے اونٹ کے اوپر باندھا، پھر آئے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تھوڑا سا رنگ بدلا، کہا اب کیوں آئے؟ تو کہا بھوک بھی تو لگی ہے نا، کھانا بھی تو چاہیے۔ لیکن بھوک کا معاملہ آیا تو سناٹا چھا گیا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا۔ وہ زمانہ ہی ایسا تھا، بہت سارے لوگوں کے گھروں میں کھانا نہیں تھا، فقر و فاقہ۔ جیسے اس بوڑھے میاں نے کہا کہ بھوک بہت لگی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا، ما لی من سبیل، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، ما لی من سبیل، میرے پاس اس کا انتظام نہیں ہے، انتظر منذ 3 ایام، میں خود 3 دن سے روزی کا انتظار کر رہا ہوں۔
میں خود 3 دن سے بھوکا ہوں. میرے پاس میرے پیارے دوستوں ایک صحابی کھڑے تھے جن کا نام ہے حضرت سلمان فارسی. کون حضرت سلمان؟ وہ کہتے مجھے اچھا نہیں لگا کہ نبی کے دربار میں اگر اونٹ مانگا گیا تو اونٹ مل گیا, نبی کے دربار میں کپڑا مانگا گیا تو کپڑا مل گیا, نبی کے دربار میں کھانا مانگا گیا تو کھانا نہیں ملا. حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اچھا نہ لگا, میں فوراً باہر نکلا اور میں گھر گھر بھیک مانگتا تھا. کسی کے پاس 2 روٹی ہو تو ذرا بوڑھے میاں کو پہنچا دو, 2 روٹی ہو تو بوڑھے میاں کو پہنچا دو. لیکن ہر گھر سے آواز آتی ہمارے پاس کھانا نہیں, ہمارے پاس کھانا نہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. بولو کن کے گھر چلے گئے؟ حضرت فاطمہ. اور جا کر کہا کہ اے فاطمہ گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے. وہ نبی پاک کے یہاں ایک بوڑھا یہودی مہمان آیا ہے, اگر 2 روٹی مل جائے گی تو آج ہم سب کی عزت رہ جائے گی. اس لیے کہ نبی نے اونٹ کا انتظام کر دیا, نبی نے کپڑوں کا انتظام کر دیا, اب صرف 2 روٹی کا انتظام کرنا باقی ہے. حضرت فاطمہ نے اندر سے کہا جب ابا کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے تو کیا بیٹی کے گھر میں کھانا ہوگا؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے لیکن ہماری تو عزت کا سوال ہے, ہم نے سب دیا, اب صرف کھانے کا معاملہ. میرے پیارو قربان جاؤ. حضرت فاطمہ نے کیا فرمایا؟ سلمان تھوڑے کنارے کھڑے ہو جاؤ, میں اپنا دوپٹہ اتار کے دے رہی ہوں. یہ میرا دوپٹہ لے کر جاؤ اور دیکھو ایک بازار میں ایک اور یہودی ہے جس کا نام ہے شمعون, اس کے پاس یہ دوپٹہ وزن کرواؤ اور گروی رکھو, اور جو اناج ملے یا وہاں اگر روٹی تیار ملے تو وہ جا کر میری طرف سے میرے نبی کو پہنچا دو, تاکہ میرے نبی میرے ابا مہمان کی خدمت کر لے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے. اب وہ شمعون یہودی, بھائی یہودی کا نام کیا ہے؟ شمعون نام ہے. اس یہودی کے پاس گئے اور جا کر ہمارے حضرت فاطمہ کا دوپٹہ دیا, کہا اس کو گروی رکھ لے اور 2 روٹی دے دے. آج میرے نبی کی عزت اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان, ان کا معاملہ ہے. وہ شمعون وہ بھی تو یہودی, بولو وہ بھی تو. حضرت فاطمہ کا دوپٹہ جو وزن کرنے کی جگہ ہوتی وہاں پر وزن کرنے رکھا. اب وہ وزن تو ہو رہا ہے اور یہ یہودی روئے جا رہا ہے, یہ شمعون نامی یہودی روئے جا رہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب میں ہے, کہتے ہیں کہ تم رونا بند کرو, جلدی سے اس کو وزن کرو, تولو, اور جو اناج یا جو روٹی ملتی ہو مجھے دو, اس سے کہ مجھے جلدی سے پہنچانا. لیکن وہ رونے کا بند ہی نہیں ہوتا. آخر میں حضرت سلمان فارسی نے شمعون کے کندھے کو پکڑا, کہہ رہے شمعون اس کو تول لے اور جو روٹی ملتی مجھے دے دے. وہ شمعون یہودی نے حضرت سلمان کی طرف دیکھا اور کیا کہا میں تو ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں. کہا میں ایمان. حضرت سلمان چوک گئے, میں تو فاطمہ کا دوپٹہ وزن کرانے آیا اور اس کے بدلے 2 روٹی لینے آیا, تم ایمان قبول کرنے کی بات کرتے ہو؟ حضرت شمعون کہتے ہیں اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, میں نے تورات پڑھا, اس تورات میں لکھا تھا آخری نبی آئیں گے اور نبی کی سخاوت کا عالم یہ ہوگا کہ ان کی بیٹی کسی غیر کو کھانا کھلانے کے لیے اپنے سر کا دوپٹہ بھی گروی رکھنے کے لیے تیار ہو جائے گی. کہا وہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. وہ شمعون نے روٹی لی اور اس کے بعد سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور کہا مجھے جلدی لے چلو. چنانچہ جب اس مسجد میں پہنچے وہ شمعون یہودی دوڑتا آیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اور وہ روٹی کس کو دے دی؟ وہ یہودی دوسرے یہودی کو دے دی. وہ تو اتنے بھوکے تھے, انہوں نے کھانا شروع کیا. یہاں اللہ کے رسول شمعون سے بات کرے, شمعون اللہ کے رسول سے بات کرے, مجمع میں سناٹا چھایا ہوا, مجمع میں رونے کی آوازیں آ رہی. شمعون بار بار کلمہ پڑھ رہا. اب وہ بوڑھا یہودی جو تھا نا, بوڑھا یہودی جس کو اٹھنی بھی مل گئی, جس کو کپڑا بھی مل گیا, جس کو کھانا بھی مل گیا, وہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کے کھا رہا اور کھاتے کہتا تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو کہ شمعون بھی رو رہا ہے اور اللہ کے رسول بھی رو رہے, یہ پورے مجمع میں سناٹا, بات کیا ہو رہی؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا بوڑھے میاں پہلے کھانا کھا لو, بعد میں آپ کو پوری بات بتائیں گے. وہ بوڑھے میاں نے روٹی کا ٹکڑا زمین پر رکھا, کہا اللہ کی قسم, میرے پیدا کرنے والے کی قسم, پہلے بتاؤ تم کیا باتیں کرتے ہو. چنانچہ شمعون نے پوری داستان سنا دی. اللہ کے رسول روتے رہے, صحابہ کرام کا مجمع روتا رہا. وہ بوڑھا یہودی کیا کہتا, اگر شمعون کو ہدایت ملتی ہے میری وجہ سے تو میرے سے بڑھ کر کون بدنصیب ہوگا کہ اب بھی میں ایمان قبول نہ کروں. یہ کہہ کر بوڑھے نے ایمان قبول کیا. لیکن میرے پیارو, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا نا, قبول کرنے کا انداز بھی تو بڑا عجیب تھا. اللہ کے رسول نے کہا کلمہ پڑھو ایمان آ جائے گا. ارے کلمہ پڑھو ایمان آئے گا. بوڑھے نے کہا کلمہ نہیں پڑھوں گا, میرا ایمان تو عجیب ایمان ہوگا. وہ بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا, کہا اللہ اگر میرا تجھ پر ایمان لانا اور میرا محمد پر ایمان لانا اگر تجھے پسند ہے تو اسی وقت میری روح کو نکال لے. اللہم ان تقبلت ایمانی فاقبض روحی الساعہ. اے اللہ اگر ایمان قبول ہے تو ابھی روح نکال. ابھی تو اللہ کے رسول کھڑے ہوتے دیکھتے وہ بوڑھا زمین پر گرا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اور اللہ کے رسول کے قدموں پر جان دے دی.